واقعہ لکھا کہ مدینے پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینے پاک میں کالی عورت کیا کر رہی؟ جیسا مداری کھیل بتاتے نا, ایک کالی کلوٹی عورت ہے مدینے پاک میں, وہ کیا کر رہی؟ اور یہ اس زمانے کی بات ہے, پردے کا حکم آیا نہیں تھا. ساتھ میں کہو پردے کا حکم, سمجھو پردے کا حکم آیا. اب وہ مدینے پاک کی کالی کلوٹی کوئی عورت ہے, حبشیہ عورت ہے, وہ کھیل بتا رہی ہے, اور وہ مدینے کے مرد بھی جمع ہے, عورتیں بھی جمع ہے, بچے بھی جمع ہے. یہاں سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, ساتھ میں حضرت عائشہ بھی ہے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول یہ عورت کھیل بتا رہی, سب لوگ دیکھ رہے, مجھ کو بھی دیکھنا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا مجھ کو بھی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھڑے ہو گئے, اور حضرت عائشہ سننا, حضرت عائشہ نے اپنا یہ تھوڑی کا حصہ ہمارے نبی کے کندھے مبارک پر رکھا, یعنی یہاں پر رکھا. عائشہ پیچھے کھڑے ہو کر دیکھنے لگی, ہمارے نبی بھی کھیل دیکھنے لگے, اور سارے مرد عورتیں بچے دیکھ رہے, اور وہ کالی عورت کھیل بتا رہی. اچانک آواز آئی, بھاگو. اچانک آواز آئی, بھاگو. بس یہ آواز کیا آئی, بھاگو بھاگو, کہ سب نے بھاگنا شروع کیا. عورتیں بھاگی, بچے بھاگے, مرد بھاگے. وہ عورت جو کھیل بتا رہی تھی اس نے کھیل بتانے کا سارا سامان زمین پر پھینکا, اور وہ بھی بھاگی, سب بھاگنے لگے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول سب بھاگ رہے, آگ تو نہیں لگی؟ آگ تو نہیں لگی, کچھ ہوا تو نہیں, سب بھاگ کیوں رہے؟ ہمارے نبی مسکرائے, کہا دیکھ عمر آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بھائی, ساتھ میں کہو کون آ رہے ہیں؟ عمر آ رہے, عمر. تو حضرت عائشہ نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول قسم سے عمر آ رہے, چلو ہم بھی بھاگے, چلو ہم بھی بھاگے. میں کہتا ہمارے نبی نے کہا ڈبہ ہے, انجن تو یہاں کھڑا ہوا ہے. بھئی صحیح ہے نا, سارا پاور یہیں سے تو سپلائی ہوا ہے, ہم کو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عمر آئے نا, اب حضرت عمر کانپ رہے. بھائی نبی کے سامنے کون نہ کانپے؟ حضرت عمر آئے, کانپنے لگے. کہا اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, اللہ کے رسول میں نے کسی کو نہیں بھگایا, سب ایسے ہی بھاگے, میرا نام لے کر بھاگے, مجھ کو بدنام کر دے, میں نے کسی کو نہیں بھگایا. میرے دوستو ہمارے نبی نے عمر کے سر پر ہاتھ پھیرا, کہا عمر اللہ نے تجھ کو وہ رعب اور دبدبا دیا جو اللہ کسی نبی کو عطا کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, ہمارے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر تجھ کو نبی بنا دیتا. اب بتاؤ عمر کا رعب دبدبا کیسا ہوگا. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنا ہے. ویسے ایک بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو, محرم کے مہینے میں عمر کا بھی ذکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ پہلی محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے ہیں. میں پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب میرے دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بھائی سب انگلی پر گننا بہت عجیب و غریب بات ہے. میں بتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, اور آپ کا رعب, اور ایک سننا, سب لوگ بیٹھے, سب کی گردن جھکی ہوئی. ارے عمر کے سامنے کوئی بولے گا؟ آج کے چھوٹے موٹے بھائی کے سامنے کوئی نہیں بولتا. ارے بولتا, وہ اگر گلی سے گزرے کسی کو مارے, کہا جانے دے, ایک مارا اس کو بول دوسرا بھی تماچا مار لے, اس کے گلے کون لگے گا؟ بھئی کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہاں حضرت عمر جن کا ایمانی پاور, ایمانی اور روحانی پاور, حضرت عمر بیٹھے, بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, حضرت علی بھی قریب میں بیٹھے ہوئے. ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے, بھئی سننا, ایک بوڑھے میاں کھڑے, اور انہوں نے حضرت عمر کا کیسا امتحان لیا. میرے دوستو بوڑھے میاں, وہ بھی بڑے ہوں گے, صحابی ہوں گے, کہو رضی اللہ تعالیٰ, ان کا نام نہیں ملتا. وہ کھڑے ہو گئے, پورا سناٹا چھایا ہوا. کہا امیر المومنین عمر. حضرت عمر یوں دیکھے, کہا کیا ہوا؟ کہا میرے اندر 8 باتیں ہیں, انگلی پر گننا. وہ بوڑھے میاں کیا کہتے ہیں, میرے اندر کتنی باتیں؟ 8 باتیں. میں 8 باتیں بتاتا ہوں, اس کے بعد عمر تو بتانا میں کیسا, عمر تو بتانا میں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے, بوڑھا میاں ہے, کہے گا میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں زکات بھی دیتا ہوں, میں حج بھی کرتا ہوں, میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا 8 باتیں بتا دے, سب کو فائدہ ہوگا, اور میں بتاؤں گا کہ تیرا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو اس نے سب سے پہلی بات کہی, عمر امیر المومنین سنو, میرے اندر 8 باتیں. کہو کتنی باتیں؟ 8. کہا سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں ہے, مجھے جنت میں جانے کی کوئی اچھا. حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلے, تو عجیب بولتا, جنت میں نہیں جانا. حضرت عمر دیکھنے لگے, کہا یہ تو پہلی بات ہے, تو دوسری تو سن, مجھے جہنم سے ڈر بھی نہیں لگتا. وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوگی لیکن میں ڈرتا ورتا. حضرت عمر تھوڑے اوپر ہوئے, کہا بیٹھ بیٹھ عمر, 8 باتیں پوری ہوگی, اس سے پہلے تیرا غصہ نہیں آئے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. کہا کہ 2 باتیں تو نے عجیب کہی, نہ جنت کی تمنا نہ جہنم سے ڈرتا. کہا تیسری بات سن, کوئی مردہ جانور آتا نا میں کھا لیتا ہوں, مردے کو کیا کرتا ہوں, کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر, مردہ کھاتا. کہا عمر غصے نہیں, 8 باتیں پوری ہوگی, ٹیمپر گرم مت کرو, ابھی تو 3 بات ہوئی. تو کہا چوتھی بات تو سن, میں بغیر دیکھے گواہی بھی دے دیتا ہوں.
कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गलत है, बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन। इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन। कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, 6ठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन। अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे? आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है। इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में? अब सुनना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये बूढ़े मियां ने सबसे पहले कहा मुझे जन्नत की कोई तमन्ना नहीं। हजरत अली फरमाते सही कहा, सही कहा, इसको जन्नत की तमन्ना नहीं, इसको जन्नत के पैदा करने वाले खुदा की तमन्ना है। भाई जन्नत की तमन्ना नहीं, जन्नत के पैदा करने वाले अल्लाह। और कहो हमको भी तो वही तमन्ना है। भाई अल्लाह को देखने की किसको किसको तमन्ना है? कहो ना मेरे दोस्तों। हजरत राबिया बसरिया कहती जन्नत मिले न मिले, एक बार खुदा का दीदार मिले तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह कहता है तुम लोग मुझे देखोगे, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है कयामत में तुम मेरा दीदार करोगे। अल्लाह वो जलवा हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाह ने फरमाया वुजूहु यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाते कयामत के दिन मेरा दीदार होगा। अल्लाह ये दीदार सबको नसीब फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा दूसरी बात भी इसकी बराबर, ये जहन्नम से डरता नहीं। भाई जहन्नम से डरता नहीं, ये जहन्नम के पैदा करने वाले से डरता है, और जो उससे डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत ही नहीं है। अरे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अल्लाह से डरो, फिर जहन्नम से डरने की जरूरत। भाई कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ाती व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते मुसलमानों अगर तुम मुझसे डरे जैसे डरने का हक है, तुम मरते जाओगे, मैं तुम्हें कलमा देता जाऊंगा। तो जो अल्लाह से डरेगा उसको जहन्नम से डरने की जरूरत। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा वो तीसरी बात कहता है मुर्दे को खाता है। भाई तीसरी बात यही थी ना, मुर्दे को। तो हज़रत अली ने हंसते हंसते कहा वो तो तुम भी खाते हो। उमर को क्या कहा? तुम भी। तो उमर ने कहा मैं मुर्दा खाता। अली ने कहा मैं भी खाता। अब हज़रत उमर भी हैरान, कहा कि मुर्दा खाता, ये खाता, मैं भी खाता। कहा हाँ, मछली खाते हो कि नहीं खाते हो? मछली कैसे खाते हो? घर में जिंदा आती है। अरे अहमदाबाद में जिंदा ही रहती मछली, कैसी रहती है? और कुरान भी कहता है कि मछली मुर्दा है फिर भी खाओ। अरे कुरान में है कि नहीं? 7वें पारे में अल्लाह ने फरमाया खाओ। अल्लाह ने कहा खाओ भी और पिकनिक पर भी ले जाओ। अल्लाह ने कहा, भाई अल्लाह कहता पारा नंबर 7, अल्लाह ने फरमाया उहिल्ल लकुम सैदुल बहर व तामुहु मताअन लकुम व लिस्सय्यारा। भाई है कि नहीं कुरान करीम में? अच्छा चौथी बात उसने क्या कहा था आपको याद है? भूल गए? क्या कहा था? मैं बगैर देखे मैं कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता नहीं, ऐसे ही गवाही देता। हजरत अली ने कहा बिल्कुल सही कहा, हम सब बगैर देखे गवाही देते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, सब कहते अल्लाह है। अरे भाई किसी ने देखा अल्लाह को? लेकिन हम सब कहते अल्लाह है और अल्लाह एक है। कहो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी बातें हो गई? 4। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा इसने 5वीं बात कही फितना आता है तो इसको प्यार आता है। हजरत अली ने कहा सबको होता, इसलिए कि फितना का माने माल और औलाद। भाई फितना के माने माल और माल और औलाद से प्यार है कि नहीं? अरे बीवी बच्चों से प्यार है कि नहीं? अहमदाबाद में लगता है किसी को पैसे वैसे से कोई लेना देना नहीं है।
بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا تیرا مال بھی فتنہ, تیری اولاد بھی فتنہ, اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور چھٹی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت, اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی, آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ, میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا, صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے, اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا, موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا, اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے, بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے, کوئی دکان کے سائے میں, کوئی بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا میری رحمت ہے, بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ, اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے, اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے, کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح, جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا, عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے, ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو, یہ کہتے ہیں جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے, وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے, یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں, صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں, صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے, حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش, چہرے پر اتنی رونق, چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون ماں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہے, اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا, کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو, میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا, لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا, پہلے وہ چاند آسمان
پر تھا تو آسمان چمکا، پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا، پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا، میرے قدموں کے نیچے چلا گیا، اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی، پوری دنیا چمک رہی۔ اے میرا ابا جان، کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا، کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا، اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا۔ میرے پیارے دوستو، حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا، صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے۔ میرے دوستو، داڑھی سے آنسو، تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان، بھائی وہ تو حضرت عائشہ تو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر، جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی، ابا جان آپ روتے ہو؟ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا، اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی، اور آپ روتے ہو۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی۔ کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابا جان آپ کو احسان ہوگا، آپ کو محمد کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میرے دوستو سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے، اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا، وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، وہ چاند آسمانوں پر تھا، اس سے اشارہ تھا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا، اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا، مدینے کا نام بدل گیا، مدینے کی شان بدل گئی، اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا، اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا، ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا، ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا۔ سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی۔ تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کرتی عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی، اس امت پر کیا گزرے گی؟ اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ رو پڑی، اور روتے روتے کیا فرمایا؟ سننا، روتے روتے کیا فرمایا؟ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے، تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا، سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے، جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستو، اب میرے دوستو سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستو ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی فرماتی
میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں. سننا. فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا. حضرت فاطمہ فرماتی گئی